بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ استاد جس نے گاؤں بدلا۔ وہ دن ناصر کی زندگی کا ایک عام دن تھا، مگر آنے والے وقت میں یہ دن اس گاؤں کی قسمت بدلنے کا آغاز بننے والا تھا۔ گاؤں کے لوگ کھیتوں میں مصروف تھے، عورتیں مٹی کے چولہوں پر روٹیاں پکا رہی تھیں اور بچے گلیوں میں خاک اڑاتے کھیل رہے تھے۔ اس گاؤں کا اسکول ایک کچا سا مکان تھا جس کے چار دیواروں کے دو حصے ٹوٹے ہوئے تھے۔ چھت کے ایک کونے سے بارش کا پانی اندر ٹپکتا اور فرش مٹی کا تھا۔ استاد اکثر غیر حاضر رہتے اور جو آتے بھی تھے وہ چند دن پڑھا کر یا تو تبادلہ کرا لیتے یا گاؤں والوں سے جھگڑ کر چلے جاتے۔ تعلیم کا کوئی تصور نہیں تھا، کیونکہ گاؤں کے لوگوں کا ماننا تھا کہ پڑھائی سے روٹی نہیں ملتی۔ اسی گاؤں میں ایک دن ایک نیا چہرہ داخل ہوا، ایک دراز قد، صاف ستھرا لباس پہنے، آنکھوں میں عزم اور ہونٹوں پہ مسکراہٹ لیے ایک شخص سائیکل پر اسکول کے سامنے رکا۔ یہ تھے استاد فرید۔ شہر میں ایک اچھے اسکول میں پڑھانے کے باوجود انہوں نے اپنی مرضی سے تبادلہ یہاں کرایا تھا۔ ان کے دوست اور رشتہ دار حیران تھے کہ وہ کیوں اپنی آرام دہ زندگی چھوڑ کر اس ویران پسماندہ گاؤں میں جا رہے ہیں، مگر فرید جانتے تھے کہ وہ کس خواب کے پیچھے ہے۔ ان کا خواب تھا کہ تعلیم کے ذریعے ایک گاؤں کی قسمت بدل کر دکھائے۔ پہلے دن اسکول میں صرف 5 بچے تھے، وہ بھی بغیر کاپی کتاب کے۔ فرید نے ان سے نام پوچھے، کھیلوں کے بارے میں بات کی اور پھر نرمی سے پوچھا کہ باقی بچے کہاں ہیں۔ ایک چھوٹے لڑکے جمیل نے کہا، استاد جی وہ نہیں آتے، ان کے ابو کہتے ہیں اسکول سے پیٹ نہیں بھرتا۔ یہ سن کر فرید نے فیصلہ کر لیا کہ اصل جنگ صرف بچوں کو پڑھانے کی نہیں بلکہ گاؤں کے ذہن میں بدلنے کی ہے۔ اگلے دن وہ گھر گھر گئے۔ کچھ لوگوں نے عزت سے بات کی، کچھ نے بے رخی دکھائی اور کچھ نے صاف کہا کہ ہمیں تعلیم کی ضرورت نہیں۔ فرید نے ہر جگہ صبر سے سنا اور پھر مثالوں کے ذریعے سمجھایا کہ تعلیم صرف نوکری نہیں دیتی بلکہ زندگی بدل دیتی ہے۔ وہ کہانیاں سناتے کہ کیسے ایک پڑھا لکھا کسان بہتر کھیتی کر سکتا ہے، کیسے حساب جاننے والا کبھی سودا میں دھوکہ نہیں کھاتا اور کیسے ایک تعلیم یافتہ عورت پورے گھرانے کو بہتر زندگی دے سکتی ہے۔ آہستہ آہستہ کچھ لوگ مان گئے اور اپنے بچوں کو اسکول بھیجنے لگے، مگر اصل امتحان تب آیا جب ایک لڑکی مہوش اسکول آنا چاہتی تھی مگر اس کا باپ سختی سے منع کرتا تھا۔ فرید نے کئی بار اس سے بات کی مگر وہ نہ مانا۔ ایک دن فرید اس کے کھیت میں گئے اور کہا، میں وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کی بیٹی کو اسکول میں صرف پڑھائی جائے گی، وہ گھر کا بھی سارا کام کرے گی، مگر اسے یہ موقع دے۔ کئی دن کی محنت کے بعد وہ راضی ہوا۔ یہ پہلا موقع تھا جب گاؤں کی ایک لڑکی اسکول آئی۔ فرید نے اسکول کا ماحول بدلنے کی ٹھان لی۔ چھٹی کے بعد وہ خود اسکول کی صفائی کرتے، دیواروں کو چونے سے رنگتے، بچوں کے لیے ایک چھوٹا سا باغ لگایا۔ بچے حیران تھے کہ استاد کتاب سے زیادہ ہاتھ میں بیلچہ اور رنگ کا ڈبہ کیوں پکڑتے ہیں، مگر جلد ہی وہ بھی ساتھ لگ گئے۔ اسکول میں رونق آنے لگی۔ چند مہینوں میں بچوں کی تعداد بڑھ کر 20 ہو گئی۔ فرید نے ہفتے میں ایک دن علم کا میلہ شروع کیا، جس میں بچے کہانیاں سناتے، نظمیں پڑھتے اور چھوٹے چھوٹے سائنس کے تجربے کرتے۔ گاؤں کے لوگ یہ دیکھنے آنے لگے، جو لوگ کل تک کہتے تھے پڑھائی فضول ہے، اب اپنے بچوں کے ہاتھ میں کتاب دیکھ کر خوش ہوتے۔ لیکن کہانی یہاں آسان نہ تھی۔ گاؤں کا چودھری، جو سب پر اثر رکھتا تھا، فرید کے بڑھتے اثر سے خوش نہ تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ پڑھا لکھا گاؤں اس کی طاقت کو کم کر دے گا۔ اس نے کئی بار فرید کو دھمکایا کہ یہ سب چھوڑ کر واپس چلے جائے، مگر فرید ڈٹے رہے۔ ایک دن چودھری نے اسکول کا دروازہ توڑ دیا اور کہا، یہ اسکول نہیں چلے گا، مگر اگلی صبح فرید نے دروازہ مرمت کر کے کلاس شروع کر دی۔
بچوں نے پہلی بار دیکھا کہ استاد صرف پڑھانے والا نہیں بلکہ لڑنے والا بھی ہے۔ اسی دوران فرید کی زندگی میں ایک اور کہانی بھی چل رہی تھی۔ گاؤں کی ایک بیوہ سریہ جو پہلے اسکول میں صفائی کا کام کرتی تھی، آہستہ آہستہ فرید کے قریب ہو گئی۔ وہ بچوں کے لیے کھانا لاتی، اسکول کے باغ کی دیکھ بھال کرتی اور فرید سے تعلیم کے بارے میں سیکھتی۔ گاؤں میں چمیگوئیاں شروع ہو گئی مگر فرید نے ان پر دھیان نہ دیا۔ ایک دن سریہ نے کہا، استاد جی، میں چاہتی ہوں کہ آپ اپنی زندگی میں بھی خوش رہیں، صرف دوسروں کے لیے نہ جیے۔ فرید نے نرمی سے جواب دیا، میری خوشی اس گاؤں کی خوشی ہے، مگر ان کے دل میں کسی کونے میں سریہ کے لیے جذبات ضرور تھے جو کبھی زبان پر نہ آئے۔ وہ گزرتا گیا۔ 5 سال میں گاؤں کی شکل بدل گئی۔ بچے کتابیں ہاتھ میں لیے اسکول جاتے، عورتیں بنیادی حساب کتاب جانتی تھیں اور مرد بہتر کھیتی کرنے لگے تھے۔ میوش نے ضلع میں پہلی پوزیشن لی۔ یہ گاؤں کے لیے فخر کا دن تھا۔ اسی تقریب میں ایک عورت آئی، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس نے کہا، استاد جی، آپ نے میرا خواب پورا کیا۔ میں بچپن میں پڑھنا چاہتی تھی مگر نہ پڑھ سکی، مگر آج میری بیٹی کے پاس یہ موقع ہے۔ یہ سن کر فرید کا دل بھر آیا۔ ضلع کا افسر تعلیم اسکول آیا اور حیران رہ گیا کہ یہ وہی اسکول ہے جو کبھی خستہ حال تھا۔ اس نے فرید کو ایوارڈ دیا مگر فرید نے کہا، اصل ایوارڈ میرے طلباء کے ہے۔ چودھری کو یہ سب ہضم نہ ہوا۔ اس نے فرید کے خلاف افواہیں پھیلائی کہ وہ گاؤں کی عورتوں کو بگاڑ رہا ہے۔ ایک دن اس نے فرید پر حملہ کرنے کی کوشش کی مگر گاؤں کے نوجوان جو کبھی انہی کی کلاس میں بیٹھے تھے، دیوار بن کر کھڑے ہو گئے۔ چودھری کو پہلی بار احساس ہوا کہ اب یہ گاؤں اس کے نہیں، تعلیم کے استاد کا گاؤں ہے۔ کچھ عرصے بعد سریہ کو ایک شدید بیماری نے گھیر لیا۔ فرید دن رات اس کے علاج کے لیے بھاگ دوڑ کرتے رہے مگر وہ بچ نہ سکی۔ مرنے سے پہلے اس نے فرید کا ہاتھ پکڑ کر کہا، آپ نے میرا اور اس گاؤں کا مقدر بدل دیا۔ میرا ایک وعدہ کریں، کبھی ہار نہ مانیں۔ فرید نے آنسو ضبط کرتے ہوئے سر ہلا دیا۔ سال گزرتے گئے۔ شعیب جو کبھی جمیل کے ساتھ بکریاں چراتا تھا، انجینئر بن کر واپس آیا۔ اس نے استاد کے قدموں میں بیٹھ کر کہا، آپ نے میرا مقدر بدل دیا۔ جمیل فوج میں بھرتی ہو گیا اور گاؤں کا پہلی فوجی کہلایا۔ میوش میڈیکل کالج میں داخل ہو گئی۔ اور ایک دن گاؤں کے سب لوگ اسکول کے صحن میں جمع تھے۔ فرید نے کہا، یہ اسکول اب صرف میرا نہیں، آپ سب کا ہے۔ اسے آپ سنبھالیں گے اور میں اگلے گاؤں جاؤں گا جہاں بچے ابھی بھی کتاب سے محروم ہیں۔ گاؤں والے رونے لگے مگر فرید نے کہا، یہی میرا مشن ہے، ایک گاؤں بدل کر اگلے گاؤں کا سفر شروع کرنا۔ اس دن سب نے تسلیم کیا کہ وہ استاد صرف پڑھانے والا نہیں بلکہ گاؤں کا مسیحا تھا، وہ استاد جس نے گاؤں بدلا۔ دوستو، اگر کہانی پسند آئی تو کمنٹ اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ آپ کی حوصلہ افزائی کی ضرورت ہے۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔